انہیں تتر بتر کر دے، انہیں منتشر کر دے، پھیل جائیں روئے زمین۔ صحابی چاہنے والا عرض کرتا ہے مولا یہ کیا ہوا؟ اس نے تو یہ سوچا کہ بظاہر ایسا لگا اسے کہ دشمنوں کے لیے دعا کی ہے کہ وہ اکٹھے رہیں، اور چاہنے والوں کے لیے خدا نخواستہ بد دعا ہے کہ یہ پھیل جائیں، یہ بکھر جائیں، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ مولا یہ کیا؟ چاہنے والوں کے بکھر جانے کی دعا فرما رہے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، ہمارا دشمن نجاست ہے، ہمارا دشمن غلاظت ہے، ہمارا دشمن گندگی ہے، وہ جہاں جائیں گے وہ نجاست اور غلاظت ہے، جہاں جائیں گے گندگی پھیلائیں گے۔ لیکن ہمارے چاہنے والے، ہمارے محب روئے زمین پہ جس مقام پہ پہنچیں گے ہماری محبت کی شمع روشن کرتے چلیں، ہماری ولایت کے چراغ جلاتے چلیں۔ اور یقین فرمائیے ایسا ہی ہے، جس مقام پہ بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں یا مظلوم کی صف عزا بچھی ہے، آپ تاریخ میں چلے جائیے تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کوئی ایک آیا تھا، کوئی ایک چاہنے والا، کوئی ایک محبت کرنے والا، کوئی ایک سید الشہداء کا عزادار آیا تھا، اس نے آل محمد کی محبت کی شمع کو روشن کیا، آل محمد کی محبت کے بیج بوئے، اور وہ شمع الحمدللہ آج محبت و ولایت محمد و آل محمد کی شمع پوری دنیا کو منور کر رہی۔ ایک صلوات بلند آواز سے دوستو پھر کہنے لگا ہوں کہ یہ ذکر ہمارے لیے سعادت ہے، یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں، ہم محمد و آل محمد کے تذکرے کے محتاج ہیں، ہم اس ذکر کے اس لیے محتاج ہیں کہ قیامت کے دن ان کے علاوہ کوئی شفاعت کرتا نظر ہی نہیں آتا۔ یہی ہستیاں جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں اور جنہوں نے شفاعت کرنی ہے۔ میرے محترم سامعین، اور میں کہتا ہوں کہ مشیت پروردگار بھی یہی ہے کہ حسین ابن علی کا تذکرہ بار بار ہو۔ لوگ تو کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے، مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ تو ایام ازا ہیں، یہ تو فصل ازا ہے، یہ تو موسم ازا ہے، سال بھر میں بھی سید الشہداء کا تذکرہ اور سید الشہداء کی ذکر کی مجالس جاری و ساری رہتی ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ مشیت پروردگار۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھی کئی شخصیات کے ذکر اور تذکرے کا حکم دیا ہے، اور شاید 300 مقامات کے لگ بھگ قرآن مجید میں رب العزت نے اپنے حبیب کو شخصیات کے ذکر اور تذکرے کا حکم دیا ہے۔ کہیں لفظ اتلو کے ساتھ ہے، کہیں لفظ اذکر کے ساتھ، کہیں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابن آدم، آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر ان کو سنائی۔ کئی لفظ اذکر کے ساتھ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ کیجیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کا تذکرہ کیجیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ شخصیات کے ذکر اور تذکرے کا حکم ہے، اور آپ مستحضر ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء میں سے 3 انبیاء کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام،
جناب موسیٰ علیہ السلام کا، جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ ان انبیاء کا تذکرہ کیوں زیادہ ہے وہ تو خالق ہی جانتا ہے، لیکن ایک وجہ اشتراک جو ان انبیاء میں نظر آتی ہے اور ایک مابل اشتراک شے جو ان تینوں انبیاء میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے ظالم اور جابر حکمران کے خلاف قیام کیا۔ یعنی اپنے زمانے کے ظالم جابر اور طاغوت حکمرانوں کے خلاف قیام کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف قیام کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف قیام کیا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رومن امپائر کے خلاف قیام کیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مشیت پروردگار یہ ہے، اور کسی کا ذکر ہو یا نہ ہو، لیکن جنہوں نے کسی ظالم کے خلاف قیام کیا ہے ان کا تذکرہ ایک بار نہیں، ان کا ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ ان کا ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ اور امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ جو ابراہیم کے بھی وارث، امام حسین علیہ السلام جو جناب موسیٰ کے بھی وارث ہیں۔ زیارت وارث میں یہی تو پڑھتے ہو۔ امام حسین کون ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ کے بھی وارث ہیں۔ اور یزید کون ہے؟ جو نمرود کا بھی وارث ہے، جو فرعون کا بھی وارث ہے، جو ہر ظالم جابر حکمران کا وارث ہے۔ تو گویا مشیت پروردگار یہ ہے جو ہر ظالم کا وارث ہے، اس کے خلاف جس نے قیام کیا ہو اس کا ذکر بھی پھر بار بار ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد۔ ممکن ہے میرا کوئی دوست کہہ دے یہ تو انبیاء ہیں اور انبیاء کا ذکر اور تذکرہ تو رہنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا بھی ذکر فرمایا۔ وہ انبیاء نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، اولیاء خدا تھے، خالق نے ان کا بھی ذکر کیا۔ اور میرے محترم سامعین، یہ تو اولیاء خدا کی بات ہے۔ وہ کریم تو اتنا قدر شناس ہے کہ اگر کسی جانور نے، اگر کسی حیوان نے راہ خدا میں کوئی خدمت انجام دی ہے، رب العزت نے تو اس کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا، اس کا بھی تذکرہ پورا سورہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ راہ خدا میں، راہ جہاد میں جن گھوڑوں نے بھی حصہ لیا ہے، رب العزت ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کھاتا نظر آتا ہے۔ میدان جہاد میں سر پٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کہ جن کے پاؤں جب زمین پہ پڑتے تھے تو ان سے چنگاریاں نکلتی تھی، خالق نے تو ان کا بھی ذکر فرمایا۔ توجہ فرمائیے، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ گھوڑوں نے اگر راہ خدا میں، جہاد خدا میں حصہ لیا ہے تو وہ گھوڑے، توجہ فرمائیے گا، صرف امام بارگاہوں میں نظر نہیں آتے، وہ قرآن میں بھی نظر آتے۔ یہ شبیہ ذوالجناح جو بناتے ہو، جانتے ہو، خدا کی قسم ان نام نہاد مسلمانوں سے، اور وہ جو حقیقت میں درندے تھے اور شکل و صورت میں انسان، اس سے تو یہ جانور بہتر تھا، جسے امام کی معرفت بھی تھی اور امام کا شعور بھی تھا۔ آپ ذرا پڑھیے تو صحیح، کیوں بناتے ہو شبیہ؟ روز عاشور جب سید الشہداء زین ذوالجناح سے اتر گئے، یہ ذوالجناح تھا جس نے مظلوم کا طواف شروع کیا ہے، بڑھنے والے تیروں کو اپنے بدن پہ لیتا تھا، دشمنوں کو، اور میرے سامنے روایات ہیں 50 ملاعین کو واصل جہنم کیا اس ذوالجناح نے اپنے سموں سے۔